بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم۔ امید ہے اللہ تعالیٰ سے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور یہ امید بھی ہے کہ جو ہوم ورک میں نے آپ لوگوں کو دیا تھا وہ بھی آپ لوگوں نے کیا ہوگا۔ عزیز طلبہ، آج ہم صفحہ نمبر 4 سے اپنے سبق کا آغاز کریں گے۔ سبق شروع کرنے سے پہلے اس سبق میں آپ لوگوں کے لیے جو نئے الفاظ ہیں وہ الفاظ جو آپ لوگ نئے سیکھیں گے، سب سے پہلے وہ الفاظ سیکھ لیں۔ آنکھیں دیکھنا، آنکھیں دیکھنا محاورہ ہے، اس کا مطلب ہے صحبت میں رہا ہونا۔ ہاتھ بٹانا، ہاتھ بٹانا مدد کرنا۔ عمدہ، اچھا یا خوب۔ گاندھی جی مشہور کانگریسی لیڈر۔ جان کا لاگو ہونا، جان کا لاگو ہونا پیچھے پڑ جانا۔ آڑ، پردہ یا سہارا۔ تل گئے، تیار ہو گئے۔ گڑھ، گڑھ قلعہ۔ وسیع، وسیع کشادہ یا دور تک پھیلا ہوا۔ غارت گری، غارت گری تباہی یا بربادی۔ بے چون و چرا، بے چون و چرا کوئی ہیلا بہانہ بنائے بغیر یا کسی عذر کے بغیر۔ برسر اقتدار، برسر اقتدار اقتدار میں یعنی حکومت کرنے والے لوگ۔ متفقہ، متفقہ اتفاق کیا ہوا یا متفق ہونا۔ کل اثاثہ، کل اثاثہ تمام سرمایہ، تمام سرمایہ یا مال و دولت۔ نظر کرنا تحفے میں دینا۔ اب ہم اپنے سبق کی طرف آئیں گے۔ عزیز طلبہ، اس سے پہلے لیکچر میں ہم پڑھ چکے تھے کہ دارالترجمہ کے پہلے ناظم مولوی صاحب خود تھے، لیکن جب ان کی دوسری مصروفیات بڑھی تو انہوں نے منشی ذکا اللہ دہلوی کے صاحبزادے مولوی عنایت اللہ دہلوی کو اپنا جانشین یعنی نائب قائم مقام مقرر کیا، اور مولوی عنایت اللہ دہلوی بھی علی گڑھ کے ابتدائی گریجویٹ تھے۔ یہاں تک ہم پڑھ چکے تھے۔ اس کے بعد ہمارا آج کا سبق شروع ہوتا ہے۔ مولوی صاحب کی طرح، یہ مولوی صاحب کی طرح انہوں نے بھی سر سید کی آنکھیں دیکھی تھی اور کاموں میں ان کا ہاتھ بٹایا تھا۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ مولوی عبدالحق کی طرح مولوی عنایت اللہ دہلوی نے بھی سر سید کی آنکھیں دیکھی تھی۔ آنکھیں دیکھنا یعنی صحبت میں رہنا، یعنی وہ بھی سر سید احمد خان کے ساتھ رہ چکے تھے، کاموں میں ان کا ہاتھ بٹایا تھا، یعنی وہ ان کے ساتھ رہ چکے تھے، ان سے بہت کچھ سیکھ چکے تھے اور کاموں میں ان کا ہاتھ بٹایا تھا، مدد کی تھی۔ ترجمہ بہت عمدہ کرتے تھے، عمدہ، اچھا، اتنا عمدہ کہ ایک خط میں سر سید نے منشی ذکا اللہ کو لکھا کہ تمہارا لڑکا تم سے اچھا ترجمہ کرتا ہے۔ مصنف فرماتے ہیں کہ مولوی عنایت اللہ دہلوی بہت اچھا ترجمہ کرتے تھے، اور اتنا اچھا کہ ایک خط میں سر سید احمد خان نے ان کے والد صاحب کو لکھا کہ تمہارا بیٹا تم سے بھی اچھا ترجمہ کرتا ہے۔ جب گاندھی جی اردو کی جان کے لاگو ہو گئے اور ہندوستانی کی آڑ میں ہندی کو ہندوستان کی قومی زبان بنانے پر تل گئے تو مولوی صاحب نے انجمن کا دفتر اورنگ آباد سے دلی منتقل کرنے کا ارادہ کر لیا۔ گاندھی جی مشہور کانگریسی لیڈر جان کے لاگو ہو گئے یعنی پیچھے پڑ گئے، مراد ہے مخالفت کرنا۔ آڑ، پردہ یا سہارا۔ تل گئے، تیار ہو گئے۔ مطلب اس کا یہ ہے، مصنف فرماتے ہیں کہ جب گاندھی جی اردو کے پیچھے پڑ گئے، یعنی وہ اردو کی مخالفت کرتے تھے، وہ یہ چاہتے تھے کہ ہندوستان کی زبان ہندی بن جائے، اور ہندوستانی کی آڑ میں پردہ میں یہاں مراد ہے، یعنی گاندھی جی کا مطلب تھا کہ چونکہ ہم ہندوستانی ہیں، ہندو ہیں، لہٰذا ہماری زبان بھی ہندی ہونی چاہیے، تو اس لیے وہ ہندی کو ہندوستان کی زبان بنانا چاہتے تھے۔ تو اسی لیے مولوی صاحب نے انجمن کا دفتر اورنگ آباد سے دلی منتقل کرنے کا ارادہ کر لیا۔
مولوی صاحب دلی آئے اور دریا گنج میں ڈاکٹر انصاری کی کوٹھی کرایہ پر لے لی۔ دریا گنج یہ دلی میں جگہ کا نام ہے، یہاں پر مولوی صاحب آئے اور ڈاکٹر انصاری کی کوٹھی کرایہ پر لے لی۔ اس وقت دریا گنج میں سب سے بڑی کوٹھی ڈاکٹر انصاری ہی کی تھی۔ یہ بڑی تاریخی کوٹھی تھی۔ جب تک ڈاکٹر انصاری زندہ رہے اس کوٹھی میں کانگریس کے تمام بڑے لیڈر جمع ہو کر مشورے کرتے رہے۔ مصنف فرماتے کہ جب تک ڈاکٹر انصاری زندہ رہے تو کانگریس کے تمام بڑے لیڈر یہاں جمع ہو کر مشورے کرتے تھے۔ اسی کوٹھی کو مولوی صاحب نے اردو کا گڑھ بنایا اور انجمن کا دفتر اس میں منتقل کر دیا۔ اسی کوٹھی کو مولوی صاحب نے اردو کا گڑھ بنایا، گڑھ، قلعہ اور انجمن کا دفتر بھی اسی کوٹھی میں منتقل کر دیا۔ دلی والوں نے مولوی صاحب کا شاندار استقبال کیا اور ایک جلوس کی شکل میں انہیں اسٹیشن سے کوٹھی تک لائے۔ میرے خیال میں آسان ہے، کسی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جگہ بھی انجمن کے دفتر کے لیے عارضی تھی۔ مولوی صاحب نے نئی دلی میں ایک پرسکون مقام پر بہت وسیع زمین کے لیے درخواست دے دی تھی۔ چونکہ یہ جگہ بھی، یہ کوٹھی بھی انجمن کے دفتر کے لیے عارضی تھی، تو لہٰذا مولوی صاحب نے نئی دلی میں ایک پرسکون مقام پر جو ہے بہت وسیع زمین کے لیے درخواست بھی دی تھی انجمن کے دفتر کے لیے۔ بعد میں یہ زمین انہیں مل گئی تھی اور بعد میں یہ زمین مولوی صاحب کو مل گئی تھی۔ اس پر انجمن کی ایک شاندار عمارت بنوانے کا ارادہ تھا اور اس پر ایک شاندار عمارت بنوانے کا ارادہ بھی رکھتے تھے مولوی صاحب، مگر انجمن کے پاس اتنا روپیہ نہیں تھا کہ عمارت بنوا لیتے، لیکن انجمن کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ اس پر عمارت بنوا لیتے۔ مولوی صاحب نے اس کے لیے چندہ جمع کرنا شروع کر دیا تھا، مگر یہ منصوبہ پورا نہ ہو سکا اور 1947 کی غارت گری شروع ہو گئی۔ انجمن کے پاس اتنا روپیہ نہیں تھا کہ اس پر عمارت بنوا لیتی، تو مولوی صاحب نے اس کے لیے چندہ جمع کرنا شروع کر دیا تھا، اور یہ منصوبہ ابھی پورا نہیں ہوا تھا کہ 1947 کی غارت گری شروع ہو گئی۔ غارت گری، تباہی، بربادی، 1947 کی تباہی و بربادی شروع ہو گئی۔ یہ منصوبہ یوں بھی پورا نہ ہو سکا کہ سر اکبر حیدری جب تک وزیر اعظم یہ منصوبہ یوں بھی پورا نہ ہو سکا کہ سر اکبر حیدری جب تک حیدرآباد کے وزیر اعظم رہے انجمن کو ریاست کی طرف سے سالانہ امداد ملتی رہی۔ یہ منصوبہ یوں بھی پورا نہ ہو سکا، مصنف فرماتے ہیں، اور لیکن جب سر اکبر حیدری جب تک حیدرآباد کے وزیر اعظم رہے تو انجمن کو ریاست کی طرف سے، حکومت کی طرف سے جو ہے سالانہ امداد ملتی رہی انجمن کو۔ سر اکبر حیدری کے بعد نواب چتاری وزیر اعظم بنے، اور سر اکبر حیدری کے بعد جب نواب چتاری وزیر اعظم بنے ان کے عہد میں بھی ریاستی امداد بے چون و چرا جاری رہی۔ بے چون و چرا، کوئی ہیلا بہانہ بنائے بغیر سر اکبر حیدری کے بعد جب نواب چتاری وزیر اعظم بنے تو ان کے عہد میں بھی حکومت کی طرف سے انجمن کو بے چون و چرا امداد ملتی رہی، مگر جب سر مرزا اسماعیل برسر اقتدار آئے تو انہوں نے انجمن کی امداد روک دی۔ لیکن اس کے بعد جب سر مرزا اسماعیل اقتدار میں آئے، حکومت میں آئے، تو انہوں نے انجمن کی امداد روک دی۔ مولوی صاحب آسانی سے شکست مان لینے والے آدمی نہیں تھے۔ انہوں نے فوراً ایک کانفرنس بلائی اور سر مرزا کی اس حرکت کو متفقہ طور پر غلط قرار دیا گیا۔ مولوی صاحب بھی آسانی سے شکست مان لینے والوں میں سے نہیں تھے، لہٰذا انہوں نے ایک کانفرنس بلائی اور سر مرزا کی اس حرکت کو متفقہ طور پر غلط قرار دیا۔ اس کے ایک اجلاس میں بھی شریک ہوا تھا۔ مصنف فرماتے کہ اس کی ایک اجلاس میں بذات خود شریک ہوا تھا، اور مولوی صاحب نے اسی اجلاس میں اعلان کیا تھا کہ، اور مصنف فرماتے کہ اسی اجلاس میں مولوی صاحب نے اعلان کیا تھا کہ میں اپنا کل اثاثہ انجمن کی نظر کرتا ہوں۔ اس وقت معلوم ہوا تھا کہ یہ اثاثہ 5 لاکھ کا تھا۔ کل اثاثہ، تمام سرمایہ، مال و دولت، نظر کرنا، تحفے میں دینا۔
مصنف فرماتے کہ اسی اجلاس میں مولوی صاحب نے اعلان کیا تھا کہ میں اپنا کل اثاثہ انجمن کو دیتا ہوں، اور مصنف فرماتے ہیں کہ اس وقت معلوم ہوا تھا کہ یہ اثاثہ کتنا تھا، یہ اثاثہ 5 لاکھ کا تھا۔ عزیز طلبہ، یہاں تک کافی ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ اگلے لیکچر میں پڑھیں گے۔ آپ لوگوں کے لیے ہوم ورک یہ ہے کہ جو نئے الفاظ آپ لوگوں نے سیکھے، یہ الفاظ اپنے اپنے کاپیوں میں خوش خط لکھ کے اور اس کی پکچر نکال کر وہ ہمیں بھیج دیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔